چنانچہ اگر تو میں اپنے اکابرین کے حوالے پیش کروں علماء اہل سنت والجماعت کے، تو وہ تو بے حد بے شمار ہیں، لیکن یہاں میں خود غیر مقلدین کے علماء کے کچھ حوالے پیش کرتا ہوں۔ ان کے اندر سر فہرست شیخ نذیر حسین دہلوی، جس کو وہ کہتے ہیں شیخ الکل فی الکل، وہ فرماتے ہیں جرابوں پر مسح جائز نہیں ہے، اس کی کوئی صحیح دلیل نہیں ہے۔ یہ کون کیا ہے؟ فتاوی نظیریہ کے اندر شیخ نذیر حسین دہلوی فرما رہے ہیں۔ نمبر 2، ابو سعید شرف الدین فرماتے ہیں جرابوں پر مسح قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس سے ثابت نہیں۔ اور اسی طرح تیسرا فتویٰ عبداللہ روپڑی فرماتے ہیں مسح شریعت میں یہ ہے کہ مسح جب جرابوں پر کریں تو پانی نیچے نہ جائے، اگر پانی جرابوں سے نیچے چلا جائے تو وہ مسح ہوتا ہی نہیں ہے، مسح ہوتا ہی اس کے اوپر ہے کہ پانی نیچے نہ جائے۔ جو آج کل کی ہمارے ہاں رائج یہ جرابیں ہیں 1930، آپ مسح کریں گے تو پانی نیچے جائے گا، تو لہذا اس صورت کے اندر بھی مسح نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح عبد الرحمن مبارک پوری تحفۃ الاحفظی، یہ بڑے محقق ہیں غیر مقلدین کے، تو یہ ترمذی کی شرح ہے تحفۃ الاحفظی، اس کے اندر فرماتے ہیں اس کی میں نے جتنی بھی احادیث دیکھی ہیں مسح علی الجرابین کی، کوئی حدیث بھی جرح سے خالی نہیں، کوئی حدیث بھی جرح سے، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ بہت بڑے محقق اہل حدیثوں کے، وہ فرما رہے ہیں کہ کوئی حدیث بھی جرح سے خالی نہیں ہے۔ اب دیکھیں اتنی حدیثیں ان پہ جرح ہو رہی ہے، ان کو لے کر اتنی حساس مسئلے پر اس کو لے کے آنا اور لوگوں کی نمازیں خراب کرنا کتنی عجیب، یہ احتیاط سے خالی ہے۔ بھی ہمیں اہل التقویٰ کے ساتھ رہنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے۔ لوگ دیکھو ہم اپنا کام کاج چھوڑ کے آئے ہیں، سب کچھ چھوڑ کے آئے ہیں، ہماری نمازیں صحیح ہو جائیں، وہ صحیح تبھی ہوں گی جب ہم کیا کریں گے؟ اچھی طرح وضو کریں گے۔ جس کام میں شبہ ہو اس کو ویسے ہی چھوڑ دینا چاہیے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس تشریف لا رہے تھے، تو راستے کے اندر وقت تنگ تھا، صحابہ نے فٹافٹ وضو کیا، اور وضو کر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب آئے تو آپ نے دیکھا کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے پاؤں پر کچھ جگہ خشک رہ گئی تھی، اب وہ دور سے نمایاں ہو رہی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ ایڑیاں دیکھی جو اچھی طرح نہیں دھلی تھی، آپ نے فرمایا ویل للعقاب من النار، ویل للعقاب من النار، ان ایڑیوں کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ اسبغ الوضو، وضو اچھی طرح کرو، وضو اچھی طرح کرو۔ ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے، فرمایا جب آدمی وضو کرتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ جب آدمی منہ دھوتا ہے تو اللہ منہ کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اور جب آدمی ہاتھ دھوتا ہے ہاتھ کے اللہ گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح جب آدمی سر کا مسح کرے گا تو اس کے اندر جتنے بھی سر کے گناہ ہوں گے، جو بھی غلط قسم کے خیالات دماغ کے اندر آئے، اللہ وضو کی برکت سے، مسح کی برکت سے اللہ ان کو زائل کر دے۔ اور چوتھے نمبر پر میں کہتا ہوں جب ہم پاؤں دھوئیں گے انشاءاللہ پاؤں کے گناہ بھی اللہ معاف فرما دیں گے۔ تو اس لیے بھائی حد تر امکان کوشش کریں، ہم نے سارا کاروبار چھوڑا، اپنی ملازمت چھوڑی، وقت نکالا، نماز کے لیے آئے، پھر ہماری نماز نہ ہو۔ ایسا مسئلہ لے کر جو مشکوک مسئلہ ہے اور جس کے اندر شبہ ہے، اس سے نماز ہی ساری خراب ہو جائے گی، بھائی یہ مناسب نہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ اور اس کی آگے دعوت لوگوں کو دینا، لوگوں کو یہ شارٹ کٹ طریقے سے بتانا، بھائی یہ اچھی بات نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ اپنی نمازیں خراب نہ کریں، لوگوں کی نمازیں خراب نہ کریں۔ اور جن احادیث کو بنیاد بناتے ہیں، ایک ابو داؤد شریف والی حدیث ہے، اس کے اندر بھی آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جرابوں پر اور جوتوں پر مسح کیا۔ دوسری بہقی شریف کے اندر ہے، اس کے اندر بھی یہی ہے، اپنا جرابوں پر اور جوتوں پر مسح کیا۔ حالانکہ اگر جرابوں پر مسح کرنا صحیح ہے تو پھر جوتوں پر مسح کرنا بھی صحیح ہونا چاہیے، حدیث تو وہی ہے۔ اسی حدیث کے اندر جرابوں کا تذکرہ بھی ہے اور جوتوں کا تذکرہ بھی ہے۔ اگر جوتوں پر مسح نہیں ہو سکتا تو جرابوں پہ مسح بھی نہیں ہو سکتا۔ آج تک کبھی کسی نے یہ کہا ہی نہیں ہے کہ مطلقاً باریک جو ہے جرابیں ان پہ مسح ہو جاتا ہے، ان پہ مسح نہیں ہوتا۔ امت کو ایسے کام پہ نہ لگاؤ۔ موضوع کا مسئلہ اور ہے، جرابوں کا مسئلہ اور ہے۔ تو اللہ جل مجدہ ہمیں احتیاط کے ساتھ تمام اعمال کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ شک اور شبہ والی ہر بات سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ ٹوٹی پھوٹی عبادات کو قبول منظور فرمائے، اور اپنے سلف صالحین کی طرز کے مطابق قرآن و سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی مرضی سے قرآن سمجھنا، اپنی مرضی سے حدیث سمجھنے کے فتنے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں مولانا عمر پالن پوری نور اللہ مرقدہ، وہ فرمایا کرتے تھے، آج سے تقریباً 20-22 سال پہلے ریونڈ کے بھرے مجمع کے اندر انہوں نے ایک بات ارشاد فرمائی، مجھے آج تک یاد ہے۔ فرمایا کرتے تھے جو آدمی صحابہ کو بائی پاس کر کے
قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، صحابہ کو بائی پاس کر کے اللہ کے نبی کے فرمان کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، نہ اللہ کا قرآن سمجھ میں آئے گا، نہ نبی کا فرمان سمجھ میں آئے گا۔ لہذا بھی خیر القرون کے لوگوں کے مطابق اس مسئلے کو سمجھو۔ اللہ مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی۔ وآخر دعوانا